قرآن کریم میں 7 جگہ پر الرحمن علی العرش استویٰ ہے. نہایت مہربان اللہ عرش نشیں ہیں. عرش نشیں ہوئے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ مر گیا، اب عرش نشیں. تخت نشیں کون ہے؟ کہ تخت نشیں فلاں ہے. عرش کے معنی بھی تخت کے ہیں، شاہی تخت کے ہیں. تو قرآن میں 7 جگہ پر یہ آئی ہے آیت کہ اللہ تخت نشیں ہوئے. اور کس سیاق و سباق میں آئی؟ ایک آیت ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی کلام ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی کلام ہے. تو سیاق و سباق میں سمجھا جاتا ہے کلام. سورہ یونس کے پہلے رکوع میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں یعنی 6 دوروں میں پیدا کیا. ایک دن، یہ دنیا کا دن نہیں ہے 12 گھنٹے کا، یہ اللہ کے یہاں کا دن ہے. اس لیے میں نے دور لفظ استعمال کیا. ایک دور کتنا بڑا ہے اللہ جانے کتنا بڑا ہے. اللہ کے یہاں کا دن اور یہاں کے دنوں میں مختلف شکلیں ہیں. سورہ حامیم سجدہ جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. یہاں کے 1000 ایئر، اللہ کے یہاں کا ایک دن. ایک اندازہ یہ بھی ہے. اور سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا دن ایک دن ہے. کتنا لمبا ہے؟ 50,000 ایئر کا ہے. تو یہ جو زمین و آسمان 6 دنوں میں بنے ہیں، ظاہر ہے یہ جو دن ہے تو سورج ہوا، زمین ہوئی، طلوع غروب ہوا تب یہ دن وجود میں آئے. اس سے پہلے کا جو دن ہے تو وہ تو اللہ کے یہاں کا دن ہے. وہ دن آج کے دنوں کے اعتبار سے کتنا لمبا ہے اللہ جانے کتنا لمبا ہے. اس لیے میں نے یعنی کر کے دور بڑھایا کہ 6 دوروں میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. پھر اللہ عرش نشیں ہوئے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. آسمان و زمین پوری کائنات کا مینجمنٹ، ارینجمنٹ اللہ خود کر رہے ہیں. تخت نشیں وہ ہیں اور مینجمنٹ کر رہے ہیں پوری کائنات کا. اور رد کرنا ہے ان ہندوؤں پر، مشرکین پر. انہوں نے اللہ کی حکومت کے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں کہ بارش کا خدا یہ، ہوا کا خدا یہ، دولت کا خدا یہ، ہیلتھ کا خدا یہ، سب ڈپارٹمنٹ بنائے. اور مشرکین مکہ نے بھی یہی کر رکھا تھا. وہ کہتے تھے کہ ایک بادشاہ ایک حکومت نہیں چلا سکتا تو اللہ اتنی بڑی کائنات کی مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا کر کے خدا بنا کر سونپ دیے ہیں. قرآن جگہ جگہ اس کی تردید کرتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دوروں میں بنایا، پھر کوئی مینجمنٹ کسی کو نہیں سونپا. وہ خود عرش نشیں بنے ہیں اور وہی معاملات کا انتظام کر رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. عرش پر بیٹھنا، جم کر بیٹھنا، عرش نشیں ہونا، یہ صفت زیر بحث آ گئی. یہ بہت بعد میں جا کر زیر بحث آئی. بس یہ 2 صفتیں زیر بحث آئی. اللہ کی بے شمار صفتیں، ان میں سے پہلے صفت کلام زیر بحث آئی اور پھر یہ صفت استواء علی العرش کی صفت میں آئی. اب دنیا میں کلام کی صفت کی بحث ختم ہو گئی. اب دنیا میں کہیں بھی اللہ کی صفت کلام اور یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، قدیم ہے، حادث ہے، یہ بحث دنیا میں ہے ہی نہیں. اور اب جو ساری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے وہ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا مسئلہ لے کر یہ سلف یہ ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اب اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سلف کا کیا مذہب تھا اس دوسرے مسئلے میں. سلف میں حضرت امام مالک، سفیان ثوری، ایک روایت میں ہے حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ مطہرہ ام المومنین. ان ائمہ سے دیکھو، امام مالک، سفیان ثوری، یہ امام احمد سے بہت پہلے ہیں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو قرآن میں استویٰ علی العرش آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سب نے ایک جواب دیے. سب نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. لغت میں، لینگویج میں استواء کے کیا معنی ہے وہ ہر عربی جاننے والا جانتا ہے. جو بھی عربی جانتا ہے وہ جانتا ہے. میں نے ترجمہ کر کے بتلایا آپ کو، جم کر بیٹھنا. عرش نشیں ترجمہ ہے اس کا. تو ہر آدمی جانتا ہے کہ استواء کے کیا معنی ہے، استواء علی العرش کے کیا معنی ہے. الاستواء معلوم. اور اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی کیا شکل ہے، والکیف مجہول، ہمیں نہیں معلوم. دنیا میں لکڑی کے تخت پر یا کسی اور چیز کے تخت پر ایک آدمی جم کر بیٹھتا ہے، جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں. اگر اللہ کا بیٹھنا ایسا کہو گے تو مجسمہ یا مشبہہ بن جاؤ گے.
تو اہل السنہ والجماعہ نے امام احمد سے بہت پہلے بڑے بڑے ائمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کیف مجہول، اللہ کا تخت نشی ہونا، عرش نشی ہونا کیسا آپ نہیں جانتے۔ والایمان بہ واجب، اللہ کے عرش الہی پر تخت، اللہ کے جم کر بیٹھنے کی جو بھی کیفیت ہے بغیر جانے ہم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو ایمان میں سب سے پہلا ایمان بالغیب ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے اللہ نے ہمیں 10 سورسز دیے ہیں سمجھنے کے، جاننے کے، نالج حاصل کرنے کے 10 سورسز دیے ہیں۔ اس میں سے دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور ٹٹولنا، یہ 10 سورسز تو ہیں حواس ظاہرہ، اور دوسرے 10 دیے ہیں سورسز حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ۔ یہ سارے کھوپڑی کے اندر بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارا بھیجا ہے اندر، وہ اس کے ڈیوائیڈیشن ہے، اتنا حصہ یہ، اتنا حصہ یہ، سب تقسیم ہے، حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ۔ اب سمجھو، جو بھی چیز ہمارے 5 حواس ظاہرہ کے دائرے میں نہیں آتی وہ غیب ہے۔ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہم اسے، کان سے نہیں سن سکتے، ناک سے نہیں سونگھ سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، بدن سے اسے ٹچ نہیں کر سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، وہ سب غیب ہے۔ عقل سے سمجھ سکتے، دماغ میں جو 5 قوتیں ہیں ان سے سمجھ سکتے، لیکن حواس ظاہرہ کے دائرے میں وہ نہیں آتی، یہ سب غیب ہیں۔ ایسی چیزیں کیا ہیں؟ جنت ہے، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے پھل فروٹ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ ہیں، اللہ کی صفات ہیں، یہ سب ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ کے دائرے میں نہیں آتی، بس یہ سب غیب ہیں۔ ان پر ایمان لانا ہے، کس بنیاد پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے رسول نے جو سچے خبر دینے والے ہیں، مخبر صادق کی خبروں پر اعتماد کر کے آپ کو جنت بھی ماننی ہے، جہنم بھی ماننی ہے، فرشتے بھی ماننے ہیں، اللہ کی جو جو صفات قرآن و حدیث میں آئیں وہ بھی ماننا ہے، سب ماننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عرش الہی پر جم کر بیٹھنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات غیب ہیں، لہذا ان کو بغیر سمجھے ماننا ہے، جنت کو بغیر سمجھے ماننا ہے، جہنم کو بغیر سمجھے ماننا ہے۔ تھوڑا بہت تو سمجھیں گے ہم، جنت کو تھوڑا بہت تو سمجھیں گے، جہنم کو بھی تھوڑا بہت سمجھیں گے، کمپلیٹ نہیں سمجھیں گے اور ماننا ہے۔ ایسے اللہ کی صفات کو تھوڑا بہت تو سمجھیں گے، لیکن پوری کیفیت نہیں سمجھ سکتے اور بغیر سمجھے ماننا ہے۔ اور انہوں نے کہا والسؤال عنہ بدعہ، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے عرش الہی پر جم کر بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے، یہ سوال ہی تمہارا بدعت ہے، کیونکہ یہ آیتیں آج نہیں اتری، اور ایک آیت نہیں 7 آیتیں ہیں قرآن میں۔ تمام صحابہ نے، کسی صحابی نے حضور سے نہیں پوچھا، کسی صحابی نے کہ اللہ عرش پر جم کر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صحابی نے نہیں پوچھا۔ آج تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تمہارا پوچھنا بدعت ہے۔ یہ جواب دیا تھا سبھی نے، یعنی سلف امام مالک نے بھی، امام سفیان ثوری نے بھی، امام فلاں نے بھی، سب نے یہ جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ لیکن جب معتزلہ نے یہ مسئلہ چھوڑا ہی نہیں اللہ کی صفات کا، اور حنابلہ میں غلو ہوتا چلا گیا، تو اب بڑی مشکل پیش آ گئی۔ معتزلہ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور معتزلہ غلو کرتے، حنابلہ غلو کرتے چلے گئے۔ اب آج آپ مسلمانوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ کاغذ بھی قدیم ہے، اور سیاہی بھی قدیم ہے، پرنٹ بھی قدیم ہے، اور یہ قاری صاحب کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یہ بھی قدیم ہے، اور لوگ سن رہے ہیں یہ بھی قدیم ہے، یہ کیسے گلے اتارو گے کیسی سی؟ حنابلہ جس طرح سے اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھ گئے تھے، یہ سمجھانا ناممکن تھا۔ تو پھر عراق میں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ماوراء النہر میں حضرت ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے۔ دیکھو آج کل تو دنیا میں ڈیوائیڈیشن ہو رہے ہے، بہت پرانے زمانے میں اسلامی ملک 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک نہر ہے، دنیا کے نقشے کو دیکھو گے تو وہ نہر افغانستان، وہاں سے آگے بڑھ کر روس میں، ازبکستان، تاجکستان ہو کر کے روس میں ایک بحیرہ ہے، اس میں جا کر گرتی ہے، اور اس نہر کے کنارے پر ترمی شہر آج بھی ہے، اس کو عربی میں نہر جیہون کہتے ہیں۔ اس نہر سے نارتھ میں جو تھے وہ ماوراء النہر کہلاتے تھے،
اور اس سے ساؤتھ میں جو تھے وہ سب عراق کہلاتے تھے. یہ پرانے زمانے کا جو ایڈیشن تھا. تو ادھر عراق میں امام ابو الحسن اشعری پیدا ہوئے, ادھر ابو منصور ماوران نہر میں امام ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے. اور یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ پہلے خود معتزلی تھے. خود امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہلے معتزلی تھے, پھر اس میں سے توبہ کر کے اہل السنہ میں آئے تو گھر کے سارے بھیدوں سے واقف ہیں, معتزلہ کی ساری باتوں سے واقف ہیں. تو ادھر انہوں نے معتزلہ کو مقابلہ شروع کیا اور وہاں ابو منصور ماتریدی نے مقابلہ شروع کیا. اب حنابلہ جس طرح سے مسئلے کو لے کر چلے جا رہے تھے, غلو کر کے جہاں تک پہنچ گئے تھے, اسے تو مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. تو انہوں نے دونوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کی ان صفات کی کوئی مناسب مطلب نہیں بیان کریں گے, مناسب تعویل نہیں کریں گے, تو یہ جو حنابلہ تھے تو ساری دنیا کو گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی ان صفات کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن یعنی کر کے انہوں نے مطلب بڑھایا. انہوں نے کہا کہ تخت عرش نشیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھالا. یہ جو یعنی کر کے کہا کہ کائنات کا کنٹرول اللہ نے سنبھالا, ان حنابلہ نے کہا, ان سلفیہ نے کہا یہ شرک ہے اور کفر. بس یہ کہو اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, اللہ تخت پر بیٹھے ہیں, بھائی یہ رٹو. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر اس طرح سے کہو گے تو جو بے پینڈے کے لوٹے ہیں وہ لڑکیں گے. یہ ذہن روک لینا, ہم نہیں جانتے, یہاں تک ذہن روکنا بہت مشکل ہے. جو دین پکا دین کا ہے اور دین کا مزاج جانتا وہ تو روک لے گا, لیکن یہ ایجوکیٹڈ نہیں روک سکتے, یہ عقلیت پسند نہیں روک سکتے. یا تو وہ معطلہ تک جائیں گے کہ اللہ کی صفات ہے ہی نہیں, یا مشبہہ تک جائیں گے کہ اللہ کا تخت پر بیٹھنا انسانوں کے بیٹھنے کی طرح ہے, یا وہ مجسمہ کی طرف جائیں گے کہ اللہ کا بھی جسم ہے, جیسے جسم والا بیٹھتا ہے اللہ بھی بیٹھتے وہاں جائے گا, اور وہ گمراہیاں ہیں. لہذا مناسب تعویل کرو, یقین کے ساتھ نہیں, درجہ احتمال میں کہو کہ اللہ کے تخت پر بیٹھنا, اسے مانو کہ تخت عرش ہے, قرآن کریم میں جگہ جگہ پر عرش عظیم کا ذکر ہے, عرش مانو. اللہ کا عرش پر جو استوا ہے جم کر بیٹھنا اسے بھی مانو, مگر یہ مت کہو کہ ہم نہیں جانتے کہ استوا علی العرش کا کیا مطلب. یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے تو یہ جاننے کی کوشش کریں. کوئی پوچھے کہ کیا مطلب ہے اللہ کے عرش پر جم کر بیٹھنے کا, تو کہو اس پر جم کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات پیدا کر کے ساری کائنات کا کنٹرول خود سنبھالا. جیسے کہ ایک بادشاہ مرتا ہے, دوسرا بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے, تو عرش پر بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہاں چپک جاتا ہے, ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. عرش پر بیٹھنا ایک محاورہ ہے, اور اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا انتظام وہ سنبھالتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ رات کے اتنے حصے پر اللہ سمائے دنیا پر اترتے ہیں, مانو سمائے دنیا ہے, اللہ کا اترنا بھی اللہ کی صفت ہے, وہ بھی مانو ہے. مگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیسے اترتے ہیں, تو ایسا مت کہو کہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ ایسا کہو گے تو وہ ان کا ذہن نہیں رکے گا, وہ بیمار ذہن ہے, وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا. لہذا کوئی پوچھے کہ اللہ کے اترنے کا کیا مطلب ہے, تو کہو کہ اللہ کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اس حصے میں اللہ کی عنایتیں, اللہ کی توجہات مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی. تو اب وہ آگے سوچنا چھوڑ دے گا. یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے معتزلہ کے پھیلائے ہوئے فتنے پر کنٹرول کرنے کے لیے تعویل کا دروازہ کھولا, اور یہ بھی اسی زمانے کے ہیں. دیکھو امام احمد, ان کا انتقال 241 میں ہوا ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 303 میں ہوا ہے, اور ابو منصور ماتریدی کا انتقال 333 میں ہوا ہے. یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں. تو حضرت امام احمد علیہ الرحمہ سے جو علم کلام میں مسلک چلا اور جس میں حنابلہ نے غلو کر دیا وہ سلفیت نام ہو گئے, اور ابو منصور ماتریدی سے جو چلا وہ ماتریدیت ہو گیا, امام ابو الحسن اشعری سے جو چلا وہ اشعریت ہو گیا, اور سب کے ایک ہی مسئلے کی وجہ سے یہ سب فرقے وجود میں آئے.